حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار، عرب کے قابل ذکر اشراف میں سے تھے۔ وہ بڑے مہمان نواز، صاحب جود و سخا آدمی تھے۔ مہمانوں کی باکثرت آمد کی وجہ سے ان کے یہاں کھانے کی دیگیں ہمیشہ چولہوں پر چڑھی رہتی اور ان کے دروازے ہر آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ وہ بھوکھوں کو کھانا کھلاتے، خوفزدہ لوگوں کو امان دیتے، پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لے لیتے، اور ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت باشعور اور زبردست ادیب، بڑے نازک خیال اور حساس شاعر اور کلام و بیان میں اپنی منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے علاقہ تہامہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حق و باطل کی زبردست کشمکش برپا تھی، اور فریقین میں سے ہر ایک اپنے اور اپنی جماعت کے لیے امان و انصار فراہم کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و انصاف کے ہتھیار سے کام لے کر لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دے رہے تھے، اور کفار قریش ہر قسم کے حربے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت پر ڈٹے ہوئے تھے اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت طفیل نے محسوس کیا وہ کسی تیاری کے بغیر اس معرکے میں شامل اور بلا قصد و ارادہ اس کی موجوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قریش کے مابین برپا اس کشمکش کا انہیں وہم و گمان بھی تھا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں، جب میں مکہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سرداران قریش میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا، مجھے بڑی عزت و تکریم سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار اور سربراہ وہ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو، اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر رکھا ہے۔ اس نے ہماری جمعیت کو منتشر کر دیا اور ہماری جماعت کو پراگندہ کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم کو اور تمہاری قیادت اور سرداری کو بھی وہی خطرہ لاحق نہ ہو جائے جو ہم لوگوں کو لاحق ہو چکا ہے۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا اور نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی جادو اثر ہیں، اس کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی باتوں کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں تفریق کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہے۔ اس کے حیرت انگیز کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھے کچھ خوف پیدا ہوا، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ نہ میں اس شخص سے ملوں گا، نہ اس سے کلام کروں گا اور نہ اس کی کوئی بات سنوں گا۔ جب میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا، جن کی ہم تعظیم و توقیر کرتے تھے، تو اس خوف سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے بہت اچھا لگا۔ ان کی عبادت کے طریقے کو دیکھ کر میں فرحت مسرت سے جھوم اٹھا اور غیر ارادی طور پر ان کے قریب چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے اتنے نزدیک پہنچ گیا، اور خدا کو شاید یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ میں نے ان سے بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، تم ایک سمجھدار اور صاحب بصیرت شاعر ہو، کلام کا حسن تم پر اس سے زیادہ کیا واضح ہوگا کہ اس کی باتیں اس قدر تمہیں بھلی لگی کہ تمہیں اسے قبول کرنے میں کون سی بات ہے جو مانا ہے۔ حضرت طفیل کی کہانی اس کڑی سے آگے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سوچ کے میں وہیں رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ ان سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھے آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کہیں۔ وہ مسلسل مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے کان میں روئی ٹھونس لی۔ کوئی بات بھی آپ کی مجھے میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں
اور وہ مجھے بہت پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے 2 صورتیں سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق پڑھ کر سنائی۔ خدا کی قسم اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا، نہ ان کی باتوں سے بہتر کوئی بات دیکھی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر میں بہت دنوں تک مکے میں رہا۔ اس مدت میں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور جتنا ممکن ہو سکا قرآن حفظ کیا۔ پھر جب میں اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، وہاں میری باتیں مانی جاتی ہیں، اب میں واپس جا کے انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اور مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دیجیے جو میری دعوت کے لیے معاون ثابت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا طفیل کو کوئی نشانی مرحمت فرما دے، اور اس کے بعد اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں ان کی بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہ پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسی ایک روشنی پیدا ہو گئی، جسے دیکھ کے میں نے کہا خدایا اس کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل کر دے، مجھے اندیشہ ہے لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے یہ کوئی سزا ہے۔ جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی روشنی لوگوں کو ایک معلق قندیل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب نیچے اتر کر اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب جو بہت ضعیف ہو چکے تھے میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا ابا مجھ سے پرے ہٹیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے۔ بیٹے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے جواب دیا بیٹے تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپناتا ہوں۔ انہوں نے تب فرمایا تب آپ جا کر پہلے غسل کر لیجئے، اپنے کپڑے پاک کر کے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا دوں جس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر وہ اٹھے، جا کے غسل کیا، اپنے کپڑوں کو پاک کیا، میرے پاس آئے، میں نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے باخوشی قبول کر لی۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس کو کہا مجھ سے دور رہو، اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرے والدین آپ پہ فدا، یہ کیوں؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے، میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد اختیار کر لیا ہے۔ اس نے کہا جو دین آپ کا ہے وہی میرا دین ہے۔ میں نے اس سے کہا جاؤ جا کے دوشری کے چشمے میں غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ دوشری قبیلہ دوست کے بت کا نام تھا جس کے پاس وہ چشمہ تھا جو پہاڑ کی بلندی سے گرتا تھا۔ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا آپ کو دوشری کی طرف سے بچوں کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے جو مجھے اس چشمے پہ غسل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا تباہی ہو تمہارے اور دوشری کے لیے، میں تو تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کے وہاں غسل کر لو۔ میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ حقیر بے جان پتھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ گئی، غسل کیا، میرے پاس آئی، میں نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے بھی بلا چوچرا قبول کر لی۔ پھر میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ پھر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے مکہ آیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا ان کے دلوں پہ دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں، جو حق کے دیدار میں مانے ہیں وہ لوگ کفر میں مبتلا ہیں، سرکشی اور نافرمانی کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں دیکھ کے مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے والوں کے حق میں بد دعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا میری قوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے وہ کہا خدایا قبیلہ دوست کو ہدایت دے، خدایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کی طرف متوجہ ہوتے فرمایا اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دو۔ پھر میں مستقل طور پہ قبیلہ دوست کے علاقے میں آ کے رہنے لگ پڑا، انہیں اسلام کی دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یکے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کے مارکے گزر گئے
اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلہ دوست کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سے راستہ ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا پرجوش استقبال کیا اور مسلمانوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت میں سے ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ہر غزوے میں اپنے لشکر کے آغاز پر مقرر فرمائے اور ہمارا شعار مبرور مقرر کر دیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں برابر رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پہ فتح نصیب فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں بارگاہ نبوت میں عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، آپ مجھے عمرو ابن حمم کے بت ذوالکفیل کو جلانے کی مہم پر بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنے قبیلے کا دستہ لے کے روانہ ہوا۔ جب میں اس کے پاس پہنچ کے اسے نظر آتش کرنا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے اور اس بات کے منتظر تھے کہ اگر میں نے ذوالکفیل کو کوئی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر مجھے ہلاک کر دے گی، لیکن میں اس کے پرستاروں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھا اور یہ کہتے ہوئے اسے نظر آتش کر دیا، ذوالکفیل، میں تیرے پرستاروں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی۔ اس کے بت کی آگ میں بسم ہو جانے کے بعد قبیلہ دوست میں شرک کے باقی ماندہ آثار بھی جل کے خاکستر ہو گئے اور پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ کے بعد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو نے اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا، اور جب معتدین اور مدعوان نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے جانے والی فوج کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے رفقائے سفر سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا میرا سر مونڈ دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا اور یہ میرا بیٹا عمرو بڑی تیزی سے میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دے گی، اب وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا، آپ کا خواب تو بہت اچھا ہے۔ حضرت فیض تعالیٰ نے کہا، میں نے اپنے طور پہ اس خواب کی تعبیر کی ہے، سر مونڈے جانے کا مطلب یہ ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ پرندہ جو منہ کے رستے سے نکلا تو اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس کے نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا، اس سے مراد میری قبر ہے جس میں میں دفن کیا جاؤں گا۔ امید ہے مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کے پیچھے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شہادت کی طلب میں میرے ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں بعد حاصل ہو گئی۔ معرکہ یمامہ میں صحابی جلیل حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے زبردست تاج شجاعت دی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کے گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کے نعمت شہادت سے بہرور ہوئے، مگر ان کے صاحبزادے عمر بن طفیل برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ زخموں سے نڈھال ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ وہ اپنے والد اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن طفیل ان کی خدمت میں بازیاب ہوئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا لایا گیا تھا، مجلس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، مگر حضرت عمرو بن طفیل کھانے میں شریک نہیں ہوئے، وہ کنارے ہٹ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پہ ندامت محسوس کر رہے ہو اور کھانے میں شریک ہونے سے جھجکتے ہو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو چکھ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم اہل مجلس میں تمہارے سوا کوئی نہیں جس کا کوئی عضو جنت میں داخل ہو۔
حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے تھے برابر اس خواب کی عملی تعبیر کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب اب جنگ یرموک کا موقع آیا تو اس میں بڑے شوق سے شریک ہوئے اور بہت بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ اس دولت شہادت سے سرفراز ہو گئے جس کی تمنا ان کے والد نے ان کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ شہید ہوئے اور شہید کے باپ ہیں۔